members of the Academic Council, directors of campuses, deans of faculties, faculty members, students and parents, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. سب سے پہلے تو میں طلباء کو مبارکباد دیتا ہوں کہ زندگی کا ایک اور سفر اب آپ شروع کریں گے جس کے اندر اپنے علم جو آپ نے حاصل کیا اس کی اپنی روزی کے لیے اپلیکیشن تلاش کریں گے، معاشرے کے لیے تلاش کریں گے اور قوم کے لیے اس کی اپلیکیشن بھی تلاش کریں گے۔ آپ نے بڑی محنت کی ہے اینڈ کنگریچولیشنز ٹو ایچ اینڈ ایوری ون آف یو فار ہیونگ ورکڈ ہارڈ۔ دوسرے میں فیکلٹی ممبرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس انداز سے انہوں نے یہ علم آپ کو دیا۔ اب زمانہ ایسا ہے، اس سے پہلے وہ زمانہ تھا کہ استاد کے پاس ہی کتابیں ہوتی تھیں، قلمی نسخے ہوتے تھے، تو لوگ برسوں لگاتے تھے استاد کے قدموں میں بیٹھ کر اور التجا کرتے تھے کہ علم شیئر کریں۔ اب وہ آہستہ آہستہ وہ کتابوں میں علم پرنٹنگ کے ذریعے گیا، اس کے بعد اب آن لائن ہے، اب کلاؤڈز کے اندر بھی موجود ہے، مگر استاد پھر بھی وہ راستہ دکھاتا ہے کہ آپ کس طرح سے علم کو حاصل کریں اور کس طرح سے اس کے لیے ججمنٹ پیدا کریں۔ تو استاد کا بھی بڑا اہم کنٹریبیوشن ہے اور زندگی بھر آپ اس کو یاد رکھیے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اسی رول میں آپ مختلف انداز سے، ممکن ہے آپ اپنے کسی یونیورسٹی میں تعلیم نہ دے رہے ہوں، استاد وہاں نہ بنے، مگر معاشرے کے اندر بچوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے اور اپنے ارد گرد آپ اپنا علم کا ٹرانسفر، اپنی نالج اور اپنی وزڈم کا ٹرانسفر کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ اس بات کی قدر کریں جو معاشرے کا ستون ہے۔ پاکستانی معاشرے کا ایک بہت بڑا اہم ستون خاندان ہے، تو آپ اپنے والدین کے مشکور رہیے، ان کی محنتوں سے آپ یہاں پہنچے ہیں، ان کی تربیت سے آپ یہاں پہنچے ہیں، کبھی اس کو بھلائیے گا مت۔ میں کل ایک اوورسیز پاکستانیز کی محفل میں لوگوں سے گفتگو کر رہا تھا اور میں خود اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو لوگ باہر جاتے ہیں محنت کرنے کے لیے، ایک تو ہم نے اپنا نقصان بہت کیا، ہم نے جو علم آپ کو ایلیٹ بنایا ہے معاشرے میں، آپ نے محنت سے پڑھا ہے، یہ ریسورسز بڑے محدود ہیں، میرا بس چلے اور آپ کا بس چلے اور ملک کا بس چلے تو ایسی ہزاروں یونیورسٹیز بنائی جائیں، کیونکہ دنیا کو اس وقت علم کو لے کر چلنے والے لوگوں کی ضرورت ہے، مگر وسائل کی کمی کی وجہ سے ہم کر نہیں پاتے۔ تو لہٰذا میں تو کہتا ہوں اس ملک کا بڑا نقصان ہوا کہ ہم نے اتنے اچھا ایلیٹ پیدا کیا جو دنیا میں پھر ہم نے ایکسپورٹ کیا، اور اچھی تربیت کے لوگوں کو ایکسپورٹ کیا، انہوں نے دنیا میں محنت کی، یقیناً ان کی پاکستان سے محبت ہے، مگر پروڈکٹیوٹی جو امانت اس ملک نے آپ کو دی ہے وہ مجبوراً بیچارے باہر جا کر اپنی روزی کمانے کے لیے باہر گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں ان کو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیا چیز واپس لاتی ہے، تو میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ یہ مذہب نہیں ہے جو اس کی محبت میں وہ پاکستان آنے کے لیے یا پاکستان سے تعلق برقرار رکھنے کے لیے بے چین رہتے ہیں، وہ یہاں کا معاشرہ ہے جو اسلامی معاشرے کا بھی ستون ہے، اور وہ ہے خاندان۔ وہ یہ ہے کہ ماں باپ کی عزت، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں کہ کیسے انہوں نے ماں باپ کی قدر کی۔ لہٰذا اگر صرف مذہب ہوتا تو وہ ہجرت کر کے جاتے، سعودی عرب چلے جاتے اور مکہ مدینے میں جا کر سیٹل ہوتے۔ یہ پاکستان کی اہمیت ہے، پاکستان کا ستون ہے، اور یہ خاندان ہے، یہ جو آپ کے والدین بیٹھے، ان سے سیکھنا، ان کی محبتیں، ان کی ہمدردیاں لے کر چلنا، اور آپ بھی صاحب اولاد ہوں گے وہاں لے کے چلنا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز آپ کو بتا دوں، ماشاءاللہ اتنی ساری خواتین، لڑکیاں جن کو انعامات ملے، محنت کرتی ہیں، آپ یہ تہیہ کر لیں، اور ماں باپ سے میں درخواست کرتا ہوں آپ بھی، اور معاشرے کے جو مرد ہیں ان سے بھی التجا کرتا ہوں کہ آپ بھی، یہ علم ایک امانت دی ہے اس ملک نے،
آپ اپنا خاندان کے اندر اچھی شادیاں کر کر بہت سارا ڈرینیج ہو جاتا ہے کہ وہ علم جو حاصل کیا اس کو معاشرے میں استعمال نہیں کرتی۔ اکانومی کا پڑھا، آپ نے بہت کچھ پڑھا، یقیناً اس سے یہ فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کے اندر، خاندان کی تربیت کے اندر ایک پڑھی لکھی ماں بہت اثر رکھتی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر صرف وہ تربیت کرنی ہوتی جو بچوں کی کرنی ہے تو معیشت کا علم آپ نے، اسٹیٹسٹکس کو پڑھا، میتھمیٹکس کو پڑھا، یہ ڈائریکٹلی بچوں کی تربیت کے اندر ٹرانسلیٹ نہیں ہوتے، یہ ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں معاشرے کی تربیت کے اندر۔ اور اتنا بڑا علم لے کر اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو یہ میرے ملک کے ساتھ اور وسائل کے ساتھ بڑی زیادتی ہے، اور معاشرے کے ساتھ۔ تو اس بات کے ذمہ دار والدین بھی ہیں کہ یقیناً ان بچیوں کی شادی ہوگی، یقیناً ایسے، اور لڑکوں کے ساتھ بھی ہے، نوجوانوں کے ساتھ بھی ہے کہ اس بات کا اہتمام کرو کہ معاشرے کے اندر جب بھی ممکن ہے عورت بھی معاشرے میں پروڈکٹیو ممبر آف سوسائٹی بنے۔ بی بی عائشہ واز اے بزنس وومن۔ تو میں تو اب یونیورسٹیز اور اسکولز اور میڈیکل کالجز میں کہتا ہوں کہ پیرنٹس کی بھی کاؤنسلنگ کرو اسٹارٹنگ فرام ایئر 1، کہ یہ تعلیم صرف اس لیے نہیں ہے کہ اچھا رشتہ مل جائے، یہ تعلیم اس لیے ہے، اتنی بڑا مہنگا پڑتا ہے ملک کو تعلیم دینا، تو لہٰذا یہ امانت ہے آپ کے پاس، اور اس کا یقیناً میک شور، یہ ہم کو میک شور کرنا ہے، حکومت کو میک شور کرنا ہے، یہ مردوں کو میک شور کرنا ہے کہ معاشرہ سیف ہو، عورت ہراس نہیں ہو، عورت جا سکے۔ حضرت عمر سے کسی نے پوچھا کہ ایک صحیح اسلامی ریاست کیسی ہو سکتی ہے، تو اس میں انہوں نے فرمایا کہ وہ عورت جو زیور سے لیس ہو اور ایک ساؤتھ سے عجم تک جائے اور وہ اس کو کوئی یہ خطرہ نہ ہو کہ میرا زیور یا میری جان کو کوئی خطرہ ہے، تو ایسا سیف معاشرہ پیدا کرنا بھی ضروری ہے۔ یہاں عورتوں کو، لڑکیوں کو بہت سارے ایریاز کے اندر لوگ تعلیم کے لیے اسکولوں میں بھی نہیں بھیجتے اسی خطرے میں۔ خیر وہ تو ایک الگ فورم ہے جس پر میں بات کرتا ہوں، مگر آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ڈال رہا ہوں، اس کا ماں باپ آپ بھی اہتمام کریں، یہ آسان بات نہیں، کتنی محنت کی ہے آپ لوگوں نے پڑھانے کے لیے۔ پھر میں یونیورسٹی کو مبارکباد دیتا ہوں، اتنی اچھی انداز سے آپ نے یہ بات کی کہ کتنے پی ایچ ڈیز رینکنگز میں آپ کتنے اوپر ہیں، کتنی محنت سے آپ لوگوں کو علم دے رہے ہیں، تو آپ کو مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ایسے ہی اپنا نام بھی پیدا کرتے رہیں اور تعلیم بھی دیتے رہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میری ایک گزارش ہے آپ سے، اور وہ گزارش یہ ہے کہ آپ نے ریسرچ کا بھی ذکر کیا، آپ نے ان سائنسز کے اندر ان طلباء کو تعلیم دے کر بھیجا۔ اب مجھے نہیں معلوم، ان کو طلباء کو اور طالبات کو معلوم ہوگا اور آپ کو معلوم ہوگا کہ مارکیٹ کیا مانگتی ہے۔ اچھا ایسا بھی ہوا ہے پاکستان میں کہ ہم پروڈیوس کرتے رہے اور مارکیٹ میں گنجائش نہیں تھی، پھر کیا ہوتا ہے، پھر سڑک پر پروٹیسٹ ہوتا ہے، جی ہم نے پی ایچ ڈی کیا، پی ایچ ڈی روزگار ہے، بے روزگار ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، جو خبر پڑھتا ہے وہ کہتا ہے یار کمال ہے، اتنی محنت کر کے پی ایچ ڈی بنایا اور یہ بے روزگار ہے۔ تو کہیں نہ کہیں کوئی کسر رہی، دیر از اے لیک آف کمیونیکیشن بٹوین دا مارکیٹ اینڈ آپ کی ڈائریکشن کے حوالے سے۔ کامسیٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، سارے تعلیمی اداروں کی بات کر رہا ہوں کہ مارکیٹ کے ساتھ لنک ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے۔ بچوں کے پاس مارکیٹ ریسرچ تھوڑی ہوتی ہے، یہ اگر لائن لگا کر کسی ایسی فیکلٹی کے آگے کھڑے ہو جائیں ایڈمیشنز کے لیے جس کا کوئی آپ کی نظر میں کوئی فیوچر نہیں ہے یا فیوچر کم ہے، تو آپ کو چاہیے کہ یہ ریسرچ آپ اپنی کرنٹ رکھیں۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو چاہیے کہ یہ ریسرچ اپنی کرنٹ رکھیں کہ مارکیٹ کیا چاہتی ہے، اور اسی اعتبار سے اپنی فیکلٹی کو بڑا کریں اور چھوٹا کریں، یا اپنے اسٹوڈنٹس کی تعداد کو اس پرٹیکولر ایریا کے اندر بڑھا بھی دیں۔ تو مارکیٹ کے ساتھ ایڈمیشنز، سبجیکٹس سب چلنے چاہیے۔ مثال کے طور پر مجھے کچھ لوگوں نے یہ بتایا، جہاں پر فار ایگزامپل نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز نمل، اس میں نے کہا کہ آئی ٹی کا معاملہ بھی شروع کر دو، ماڈرن لینگویجز تو اب آسان ہوتی گئی ہیں،
آسان ہوتی جا رہی ہیں، اور آپ سارے لوگوں کو بھی بتاؤں آسان اتنی ہو رہی کہ جیسے ٹائم another 5-6 years کہ اگر کوئی یہاں میری گفتگو نہیں سن رہا ہو تو وہ اپنا ٹیلی فون میری طرف کرے، میری بات سنے اور اس کو ٹرانسلیشن سنائی دے رہا ہو. تو this is going to happen in the next few years. There will be no need for translation in any other way. Already آپ کوئی چیز ٹیکنیکلی ٹرانسلیشن چاہتے ہیں تو انٹرنیٹ پر گوگل ٹرانسلیٹ بھی موجود ہے، اور بھی ٹرانسلیشن کی چیزیں موجود ہیں. تو ان سے میں نے کہا کہ IT کا ڈپارٹمنٹ بھی کھولو، اینڈ آئی واز پلیزنٹلی اینڈ دے ور پلیزنٹلی سرپرائزڈ کہ بہت لوگوں نے پھر اس کے لیے اپلائی کیا، کیونکہ ضرورت اس کی بھی ہے. تو لہٰذا ایک تو اسٹوڈنٹ ایڈمیشنز میں اس بات کا خیال کریں، اپنی فیکلٹیز کی انرجیز کو ڈائریکٹ کریں اسی اعتبار سے کہ ویئر مور انرجی از نیڈڈ. دوسرا یہ کہ ریسرچ ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی، آپ کے کامسیٹس نے ایپلیکیبل ریسرچ کے حوالے سے جو چیزیں بنائی ہیں اس کو مارکیٹ کی پارٹنرشپ کے ساتھ لے کر آپ گئے ہیں، اور یہی راستہ ہے جس کے اندر ریسرچ ایک ایکیڈمک آئیوری ٹاور ان ایپلیکیبل ریسرچ سے ہٹ کر آپ ایپلیکیبل. وی کانٹ افورڈ ان ایپلیکیبل ریسرچ، وی کانٹ افورڈ تھیوریٹیکل ریسرچ وچ ہیز نو ایپلیکیشن. ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ جو ریسرچ ہم اپلائی کر سکیں. تو اس کے اندر بھی آپ محنت کر رہے ہیں. جب بھی میں جاتا ہوں کہیں یونیورسٹی کے اندر تو ایک قرآن کی دعا کا ذکر کرتا ہوں جو بچوں میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے بھی بے انتہا ضروری ہے، اور میرا بس نہیں چلتا کہ ہر محفل میں میں اس دعا کا ذکر کروں، میرا بس نہیں چلتا کہ میں ہر نماز میں اس دعا کو پڑھوں، کیونکہ وہ میرے اپنے لیے ہے. اور جو چیز مجھے اپنے لیے ایک ہیرا نظر آتی ہے میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے بھی انشاءاللہ وہ ایسے ہی کام کرے گی. حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جاؤ فرعون کے دربار میں. تو حضرت موسیٰ سے ایک قتل ہوا تھا جب کوئی جھگڑا بازار میں انہوں نے دیکھا تو ہی واز اے وانٹیڈ پرسن. اس زمانے میں بھی وانٹیڈ پرسن ہوتے تھے جو ایک ریجن سے جا کر کسی اور ریجن میں چلے جاتے تھے. تو یہ آج کی کیفیت نہیں ہے، ہمیشہ کی کیفیت ہے. تو وہ حضرت موسیٰ وہاں سے چلے گئے، اور 10-12 سال کے بعد ان کے اوپر اللہ کی وحی نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو نور کی شکل میں حضرت موسیٰ کو دکھایا. تو حضرت موسیٰ گھبرائے جب یہ حکم ملا ان کو کہ جاؤ تم فرعون کے دربار میں اس کو اللہ کا پیغام دو. بڑی دلیری کی بات ہے کہ جہاں سے وہ نکل، اور اتنا بڑا بادشاہ اس کے سامنے جانا ہو. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ جی میرے بس میں نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا. ہارون کا حضرت ہارون اپنے بھائی کا بھی انہوں نے سجیشن دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں میں تمہیں طاقت دوں گا، یہ طاقت آپ کے پاس ہے، میں تمہیں طاقت دوں گا اور کوئی عجائب دوں گا. تو اس میں سے ایک تھا کہ اپنے بغل میں ہاتھ ڈالو تو نور نظر آئے گا، اس میں سے سیدھا ہاتھ بائیں بغل میں اس میں سے نور نظر آئے گا، اور عصائے موسیٰ آپ نے سنا ہے. تو خیر وہ دعا پھر حضرت موسیٰ نے وہ دعا مانگی پھر کہ اللہ آپ نے ذمہ داری تو دی ہے تو رب اشرح لی صدری، میرے لیے میرا سینہ علم کے لیے کھول دے. یہ آپ نے صرف شروع کیا ہے، کوئی آپ کو اس میں گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی چیز میں کچھ حاصل کر سکیں. اللہ کی کائنات میں اتنا علم ہے کہ اس کا قطرہ بھی آپ کو نہیں ملا، اس کا ذرہ بھی نہیں ملا. تو خیر حضرت موسیٰ نے کہا کہ جی اب میرا سینہ کھول دیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے کاموں کو آسان کر دیں. آپ بھی دعا مانگیں، آپ کا سینہ کھلا. اب یہ جو ہے یہ ختم نہیں ہوا بلکہ سینہ مزید کھلا جو علم آپ کو ملا. اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ آپ کے کاموں کو آسان کرے. واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کھولیں تاکہ میں کمیونیکیٹ کر سکوں. اچھی کمیونیکیشنز آپ کی زندگی کی بنیاد بنے گی، آپ کے خاندان کی بنیاد بنے گی، اپنے بچوں کی تربیت کی بنیاد بنے گی، اپنے رشتوں کے اندر وہ بنیاد بنے گی. قوموں کے رشتوں کے اندر اچھی کمیونیکیشن بنیاد بنتی ہے، ورنہ مس کمیونیکیشن سے حشر آپ نے دیکھا. تو ویسے واحلل عقدۃ من لسانی، تو کمیونیکیشن کی سکلز سکھائی جاتی ہیں. وَيَفْقَهُوا قَوْلِي، اور لوگوں جو میں کہوں وہ لوگوں کی سمجھ میں آئے. میں آپ کے سامنے آج یہاں پر ایک اقبال کرتا ہوں کہ جو میں کہتا ہوں اپنی طرف سے بڑے اچھے انداز سے کہتا ہوں، الفاظ کا چناؤ کرتا ہوں، اور اخبارات اس کو لے کر اڑ جاتے ہیں، ٹی وی اس کو لے کر اڑ جاتا ہے. پھر مجھے خیال ہوتا ہے کہ یار اس سے بہتر چناؤ تو میں نہیں کر سکتا ہوں، ہر گفتگو کے اندر ترازو لے کر تو نہیں بیٹھ سکتا. تو لہٰذا اچھی کمیونیکیشن بے انتہا ضروری. تو حضرت موسیٰ کی دعا بچوں آپ کے لیے بڑی اہم ہے. اس کے بعد جو دوسری
دعا ہے قرآن سے میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. بہت آپ کو آیت الکرسی آپ پڑھتے ہوں گے، مگر اس کو معنی کے ساتھ ذرا سا دیکھیں تو اللہ کی کبریائی کا ذکر ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ تعالیٰ نہ سوتا ہے نہ اس کو نیند آتی ہے. اور پھر لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. یہاں پر ایک بات بڑی عجیب سی ہے اس زمانے کے حوالے سے. لوگوں کو کوئی پتہ تھوڑی تھا. آسمانوں کا ذکر کیا آپ نے، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کا. اور آج کل کی دنیا کے اندر ریسرچ از شوئنگ کہ ڈائمینشنل آسمان ہے. اسٹیون ہاکنگ اس نے 11 ڈائمینشن یا 10 ڈائمینشنز کی تھیوری رکھی کہ یہ آسمانوں کے اندر آسمان ہے. تو لاہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اور اس کے اندر پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس علم کی آپ کو اجازت دے گا وہ آپ حاصل کریں گے. اللہ کی مرضی سے آپ کو علم ملے گا، اللہ کی مرضی کے بغیر یہ علم نہیں. اور علم بہت بڑا ہے، تو لہٰذا یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے علم کھولا ہے یہ زندگی بھر کی جستجو آپ کی ہونی چاہیے. اچھا بچوں، پھر میں ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ علم کی تلاش کی کیا دنیا کے اندر طریقہ کار رہے. جاپان کا میں آپ سے ذکر کروں گا کہ ایک شوگنیٹ والا زمانہ تھا، شوگنز ہوتے تھے. تو ان کے زمانے میں کچھ مسیحی پادری گئے اور انہوں نے وہاں مسیحیت کے حوالے سے وہاں پروپگیشن کیا. تو جاپنیز سوسائٹی پریشان ہو گئی. انہوں نے فوراً بند کیا، انہوں نے دنیا سے تعلق بند کر دیا. مگر تعلق فورسفلی باہر کی قوتوں نے بھی کھولا اور پھر اندر سے کھولا. فورسفلی کیسے کہ تھامس پیری ایک جنرل تھا، ایڈمرل تھا یو ایس کا، جو چائنا کے اندر اوپیم وار وغیرہ کے اندر بڑا اس نے طاقت دکھائی تھی. وہ 1 سال گیا، شاید 1883 ہے کیا، 1 سال گیا اس نے وہاں پر اپنے بحری جہاز صرف ٹوکیو بے پر کھڑے کر دیا. اس نے کہا اگلے سال میں آؤں گا مگر میں چاہتا ہوں جاپان اوپن ہو جائے. تو اگلے سال جب گیا تو وہاں پر میجی ریولوشن آ چکا تھا. میجی ریولوشن کے حوالے سے پھر انہیں دنیا کو اپنایا. مگر کام کیا کیا؟ کام یہ کیا کہ 4 ڈیلیگیشنز بھیجے دنیا میں. آج آپ کو ڈیلیگیشنز بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے مگر علم کی تلاش میں بھیجے. ایک فرانس بھیجا، ایک انگلینڈ بھیجا، ایک امریکہ بھیجا اور ایک چائنا بھیجا. اور انہوں نے کیا کیا جناب، اپنا لباس چھوڑ کر انہوں نے میجر ٹرانسفارمیشن کیا کہ ہم ان سے سیکھیں گے تو ان کا لباس پہنیں. تو کوٹ ٹائی ٹوپی یہ پہن کر وہ گئے اور دے اسپینڈ 2 ایئرز اور علم لے کر آئے اپنے یہاں. نیپولین، آپ کو تعجب ہوگا، آپ لوگ نوجوان ہیں، مجھے بھی تعجب ہوتا ہے کہ نیپولین اتنا بڑا فاتح جس نے مصر پر الیگزینڈریا پر قبضہ کیا، جس نے روس کے ساتھ جنگ کی، جس نے اپنی سلطنت کو بڑھایا، ہی ڈائیڈ ایٹ دی ایج آف 32. ٹریمینڈس اچیومنٹس. تو 20 کی عمر سے شروع ہوا. مگر میں تو علم کی بات آپ سے کر رہا تھا. تو نیپولین جب اس نے مصر فتح کیا تو نیپولین وہ واز انٹلیکچولی بہت اس بات کا شوقین تھا کہ علم پھیلایا جائے. تو 167 فلاسفر سائنٹسٹ لے کر مصر گیا کہ وہاں پر میں علم کا شوق پیدا کروں. اور نیپولین کی جو آؤٹ ریچ تھی، اس کا ہندوستان سے کیا تعلق کہ ٹیپو سلطان نے ایک ایمیسری بھیجا نیپولین کو کہ جی ہمارے پاس جو حکمران اور قبضہ کرنے آ رہے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی، ہم اس میں آپ کی مدد چاہتے ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ کیفیت کیسے بدلی. تو اسی وجہ سے محمد علی وہاں پر آیا ایک حکمران، اس نے جناب ڈیلیگیشنز فرانس بھیجے علم سیکھنے کے لیے. اب آپ کا جو علم سیکھنا ہے وہ فزیکلی جانے کا امکان نہیں. لہٰذا میں بہت بڑا پروپوننٹ ہوں آن لائن ایجوکیشن کا. اور میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو اتنے لوگوں کی ضرورت ہے، دنیا کو اتنے لوگوں کی ضرورت ہے، جتنا ڈیٹا ہے اس سے کہیں زیادہ ان کو اینالسٹ چاہیے. مگر ہے نہیں، دنیا میں ہے نہیں. صرف ایک حصے کا آپ سے ذکر کروں، ان دا سائبر ورلڈ صرف 8 کروڑ لوگ چاہیے دنیا کو. 8 کروڑ ہیں. پاکستان کے پاس وہ یوتھ بلج ہے جس کو اگر ہم نے علم نہیں دیا تو وہ یوتھ بل جو ہے وہ یوتھ برڈن بن جائے گا. تو لہٰذا میں یونیورسٹی سے اور ہر جگہ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ نمبرز بڑھانے ہیں. کامسیٹ سے میری پچھلے 3-4 سال سے ماشاءاللہ یہ کوشش بھی کر رہے ہیں. نمبرز بڑھانے کی ضرورت ہے، پاکستان کی ضرورت اور دنیا کی ضرورت. اور اس کے اندر ایک اچھائی یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر وہاں کام کرو. اگر لوگ امیگریشن سے پریشان ہیں تو باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں، یہیں بیٹھ کر کام کیا جا سکتا ہے. اچھا، پھر یہ تو میری ان سے بات ہے. میں سمجھتا یہ ہوں کہ اس وقت
پاکستان کی پرائرٹیز میں علم دینا۔ یہ دوسری بات ہے کہ پاکستان اپنی پرائرٹیز میں آگے پیچھے کبھی ہو جاتا ہے، کبھی پولرائزیشن کا شکار ہو جاتا ہے جو آج کل بڑی شدت کے ساتھ موجود ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اصل پرائرٹیز بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی ہیں۔ یہ بڑی سیاسی بات بھی میں آپ سے کر رہا ہوں کہ اصل پرائرٹیز جب بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی ہیں تو پھر قوموں کی تقدیر کے اندر تو گھنٹے اہمیت رکھتے ہیں، مہینے اہمیت رکھتے ہیں، سال تو بہت بڑی بات ہے۔ تو لہٰذا یہ پولرائزیشن جو ہے یہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ پاکستان کون سا ایسا ترقی یافتہ ملک ہے کہ وہ افورڈ کر سکتا ہے کہ ایک پولرائزیشن ہو؟ ٹوٹل فوکس اگر کنٹینرائزیشن پر ہو جائے مثال کے طور پر تو وی ہیو لاسٹ دا فوکس۔ فوکس تو یہ ہونا چاہیے، علم دینا، علم سیکھنا، تعمیر ملت، تعمیر قوم، انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا، یہ ہونا چاہیے فوکس۔ تو یہ فوکس کا جو فقدان ہے یہ میرے لیے بڑا تکلیف دہ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت کس اور بات کی ہے۔ ایک تو یہ کہ قومیں کیسے بنتی ہیں، علم از ون پلر آف دیٹ۔ دوسرے مشاورت از دا سیکنڈ پلر آف دیٹ۔ اور سقراط سے اس کا شاگرد تھا گلوکون کے نام سے، اس نے پوچھا جی ریاست کیسے بنے گی، سٹی اسٹیٹ؟ تو اس نے کہا ریاست دو چیزوں سے بنے گی، ایک مشاورت، قرآن کے اندر بھی شورا بینہم، اللہ تعالیٰ مشورہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ آپس میں مشورہ کرو۔ پولرائزیشن کے حوالے سے پچھلے دنوں میں نے اسمبلی کے اندر ایک بات کہی اور جو رومی کے مطالعے سے میں نے خود اخذ کی کہ رومی نے 7 مدارج بتائے محبت کے۔ رومی نے پہلا درجہ یہ کہا کہ پہلا درجہ محبت کا یہ ہے کہ اپنا دل صاف کرو، دل کا آئینہ صاف کرو، تمہیں اپنے متعلق حقیقت کا پتہ چلے اور محبت پیدا کرو اپنے دل میں، تو محبت اپنے دل سے شروع کرو۔ پھر دوسرے رومی نے کہا کہ اپنے خاندان سے محبت کرو، بیوی بچوں، بھائی بہن، ماں باپ، ان سے محبت کرو۔ پھر تیسرا درجہ اس نے کہا کہ اپنے پڑوسیوں سے محبت کرو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، رومی میرے نبی کی محبت میں گرویدہ تھا بالکل، تو اپنے پڑوسیوں سے محبت کرو۔ پاکستان میں اس بات کی بھی ضرورت ہے، پڑوسیوں کو اب ہم بڑے بڑے گھر بنا کر پڑوسی پتہ ہی نہیں ہوتا کون ہے۔ چوتھے اس نے کہا کہ اپنی قوم سے محبت کرو، اور یہ نہیں قوم سے یہ محبت نہیں کرو کہ دوسری قوم سے لڑو، اپنی قوم سے محبت کرو۔ اور پانچویں اس نے کہا کہ انسانیت سے محبت کرو۔ یہ جو آپ دنیا میں قتال دیکھ رہے ہیں ہر بہانے سے، مشرق وسطیٰ کے اندر جو آپ نے دیکھا، تو انسان سے جب تک محبت نہیں ہوگی تو دوسروں کا دشمن کی جان کی بھی فکر نہیں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جان کے ضیاء کے اوپر بڑی قیمت، صرف مسلمانوں کے نہیں، ہر جان کے اعتبار سے بڑی قیمت لگائی۔ تو انسانوں کی سے محبت کرو۔ اور چھٹے یہ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز سے محبت کرو۔ اور آج کل انوائرمنٹ کے اعتبار سے ہمیں اور آپ کو سکھایا جا رہا ہے، میرے نبی نے کہا پانی بھی احتیاط سے استعمال کرو، سکھایا جا رہا ہے کہ واٹر کنزرویشن کرو، پانی کی اہمیت ہے، بادلوں کی اہمیت ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کے حوالے سے۔ تو اپنے اللہ تعالیٰ نے جس میں جان نہیں ڈالی وہ بھی اللہ کا کریشن ہے، اس سے محبت کرو۔ اور پھر چھٹا رومی فرماتے ہیں کہ اپنے نبی سے محبت کرو، اسی کے ذریعے پھر اللہ سے محبت کرو۔ تو اس وقت پاکستان کی ضرورت یہ محبت کی فضا ہے، یہ پاکستان کی ضرورت، پولرائزیشن کم کرنا۔ تو یہ صرف پاکستان کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی زندگی کا بھی حصار ان محبتوں کے گرد کھینچیں گے تو خوشی، ایک تو کمائی ہے، خوشی بھی آئے گی۔ یہ سٹریس ہے، آپ نے بڑا سٹریس کیا اور آپ کو فگرز نہیں معلوم ہوں گے، آپ بس پریشان محنت کرتے رہے، گزر گئے۔ اب نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن نے ابھی ایک رپورٹ ریلیز کی ہے کہ پاکستان کے اندر جنرلی 24% افراد سٹریس میں ہوتے ہیں، جنرلی ہر وقت۔ اور ضرورت کہاں ہے لوگوں کی؟ ان کے مالج کتنے؟ 450 سائیکیٹرسٹ اور 1800 سب ملا کر 1800 سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ، اور 24% لوگ سٹریس میں who need help۔ ہیلپ کیا ہوتی ہے؟ گھروں میں بزرگوں کے پاس بیٹھ کر بات کر لی، جوائنٹ فیملی میں بیٹھ کر شیئر کر لی۔ اور آج کل تو وہ 24% جنرل فگر ہے۔ بچوں آپ کے لیے جو اسٹوڈنٹس ہیں، کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس، ان کا فگر 60 سے 80% اس رپورٹ کے اندر آیا۔ تو اس کا مطلب آپ بڑے پہاڑ سے گزر چکے ہیں، مگر وہ سٹریس کی کیفیت اب پالنا نہیں،
اب زندگی میں سکون تلاش کرنا ہے، محبتیں تلاش کرو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کا جب ذکر کروں تو ایک آخری بات کہہ دوں اور پھر آپ سب سے اجازت چاہوں گا۔ آخری بات آپ سے یہ کہہ دوں کہ اس وقت علم ہے کیا؟ ڈیٹا ہے بہت سارا، ڈیٹا ہے کنفیوزڈ۔ اچھا، پہلے آپ اپنے ذہن میں آرگنائز کرتے ہیں، تو فرسٹ اسٹیپ از آرگنائزنگ دیٹ ڈیٹا، اینڈ دا سیکنڈ اسٹیپ از فرسٹ اسٹیپ ایکسیسنگ ڈیٹا، سیکنڈ اسٹیپ از آرگنائزنگ دا ڈیٹا، اینڈ تھرڈ اسٹیپ از انڈرسٹینڈنگ دا ڈیٹا، and fourth step is getting the knowledge out of that data, and the fifth step is wisdom. یہ سارا ڈیٹا، یہ ساری نالج بغیر وزڈم کے نہیں آتی، تو لہٰذا ایک وہ اس حوالے سے ڈیٹا کو آپ دنیا کی ساری انپٹس کے حوالے سے دیکھ لیں، there has to be wisdom۔ اور اب جو آپ نے یاد کیا، یہ زمانہ بھی بدلتا ہوا زمانہ ہے، لہٰذا آپ کو the best tools ملے نہیں ہیں، ملیں گے۔ بیسٹ ٹولز کیا ہیں کہ جب میں نے علم حاصل کیا تھا تو ایک کنٹینر ہے میرا دماغ، میرے استادوں کی اور کتابوں کی یہ فکر تھی کہ ساری چیزیں میرے دماغ میں انڈیل دی جائیں، ڈیزیزز کے سمٹمز، ڈیزیزز کی کمپیریٹیو انداز، یہ وہ ساری رینڈم ایکسیس میموری واز سپوز ٹو بی ہیئر۔ تو میرا 90% وقت گزرا صرف ایکوائرنگ اینڈ ریممبرنگ دیٹ نالج۔ اب زمانہ بدل رہا ہے، نالج از اویلیبل ایٹ این انسٹنٹ، ٹائپ کریں ساری نالج آپ کو مل جاتی ہے۔ ڈاکٹرز پریشان ہے کہ مریض نالج حاصل کر آتا ہے آج کل ساری چیزوں کا۔ تو اب ڈیٹا یاد کر اپنی رینڈم ایکسیس میموری میں ڈالنا جو ہے از گیٹنگ فیوٹائل، بٹ واٹ یو ہیو ٹو لرن از انٹرپریٹنگ دا ڈیٹا، اس کی لاجیکل انالیسس آف ڈیٹا۔ تو ڈیٹا آج فون پہ، میرا پوتا جو ہے وہ ڈینٹل کالج فرسٹ ایئر میں، تو وہ یہ کہتا ہے کہ دادا اب سب چیزیں تو مجھے اس پر میرے ٹیلی فون پر موجود ہیں امیجیٹ ایکسیس میں، وہ میں یاد کیوں کروں؟ مجھے تو یہ کرنا چاہیے کہ میں اس ڈیٹے کو استعمال کیسے کروں گا۔ تو لہٰذا دیٹ فیلڈ از آلسو چینجنگ، بٹ ایکوائر دیٹ ایٹیٹیوڈ رائٹ اوے کہ آپ اس کو سارا ڈیٹا، یہ صرف سائنس سے تعلق نہیں ہے، یہ معاشرے کا ڈیٹا، معاشرے کے انپٹس۔ یہاں سے زمانہ آ گیا فیک نیوز اور میرا ٹیلی فون کی آواز آپ کو سنا دینا، وہ کوئی تک بنتا ہے معاشرے کے اندر؟ بھائی میاں بیوی کی گفتگو دوسروں کو سنا دی جائے، ذرا آپ تصور کیجئے، ماں باپ یہاں بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، آپ کی اور آپ کی اہلیہ کی گفتگو اگر کسی کو سنا دی جائے تو یہ تو نہیں ہے، یہ اسلامی معاشرہ تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عمر ایک گھر سے آواز آ رہی تھی تو وہ کھٹکھٹایا، کسی نے کھولا نہیں، اندر چلے گئے۔ جب اندر گئے تو پتہ چلا کہ وہاں لوگ شراب نوشی کر رہے تھے۔ تو حضرت عمر جو بڑے سخت تھے قانون امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے، وہ باہر آ گئے، دروازہ بند کیا، نیور ٹک نوٹس آف دیٹ اینڈ ہی سیڈ کہ پرائیویسی کو میں انکروچ نہیں کر سکتا۔ اور یہاں پر جناب وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ تو ان چیز یہ معاشرے کی عیب ہے۔ ممکن ہے 15 سال بعد کوئی پرائیویسی کی اہمیت ہی نہ رہے، سب چیزیں سب کو پتہ ہوں، مگر اس جنریشن کے لیے یہ بڑی ایک خراب کیفیت چل رہی ہے۔ تو بچوں، آفٹر ہیونگ سیڈ آل دیٹ، میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو تیسری چیز سقراط کو اس کے شاگرد نے پوچھی، تو تیسری چیز سقراط نے کہی کہ کوئی اسٹیٹ نہیں بنتی بغیر پیشن کے، بغیر آئیڈینٹی کے، بغیر اپنی ڈگنیٹی کے۔ تو لہٰذا یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ ہر علم سب ایک طرف، محبتیں بھی اس کے ساتھ، مگر یہ پیشن اور ڈگنیٹی جو ہے نا، یہی پاکستان کو لے کر جائے گا، اور آپ ہی کے اوپر مجھے امید ہے کہ آپ اس پیشن کے ساتھ اس ملک کی تعمیر کریں گے۔ بہت شکریہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم۔